صفحہ نمبر 42، آیت نمبر ہے 56، آیت نمبر ہے 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا، پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ جس ذات کو آپ اپنا رب کہتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہماری 2 نمبر خداؤں کی عبادت کرتے رہیے۔ قرآن نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کے پہلے کی زندگی جو تھی وہ بھی شرک سے نفرت کے ساتھ گزری۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے میں تھوڑی سی تبدیلی کی کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو کچھ نہ کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بھی ان کے خداؤں کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، ہاں تردید کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا، آپ 2 ٹوک کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کرنی تھی، یہ تو اللہ کے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا، قل، اے نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کی بھی نہیں، یہاں بھی اللہ کے نبی کے ذریعے حکم ہمیں دیا گیا۔ پہلی ٹکڑے پر تو امت مسلمہ تقریباً مضبوط رہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، لیکن اس میں ہم مار کھا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا گیا تھا آپ ان کافروں کو کہیں ہم تمہاری خواہشات پر نہیں چلیں گے، ہمارا کام اللہ کی اتباع ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں نے بہت نقصان کیا، غیروں کو راضی کرنے کے چکر میں مسلمان بڑی بڑی غلطیاں کر گئے، مسلمان بڑی بڑی غلطیاں کر گئے۔ اسلامی ممالک جو ہیں وہ یورپ کو راضی کرتے کرتے، ان کی خواہشات کی اتباع کرتے کرتے اسلام کے بہت سے احکامات کو چھوڑ گئے۔ اب ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ دبئی ہے، یہ فلاں ہے، وہاں جا کر احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک کا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کی خواہشات پر چلے، ان کے مطالبات پورے کیے۔
عرب ملک جو ہیں یہ تو اندھوں کی طرح دوسروں کے مطالبات اور خواہشات کو پورا کرنے پر چل پڑے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لا اتبع اہواءکم، ہم تمہاری خواہشات کی بالکل اتباع نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا قد ضللت اذا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا، میں اس وقت سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، میں نہیں رہوں گا ہدایت یافتہ۔ تو بھائی یہ جو آیت ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ معاشرے میں ہم لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے تو جناب ہم سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ آج ہماری زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے لوگ کیا کہیں گے، کیا جملہ آتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگ کیا کہیں گے، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں لوگوں نے میرے لیے کیا کیا جو میں لوگوں کی رعایت کروں۔ لوگوں نے ہمارے لیے، ہم اس وجہ سے بہت غلطیاں اور اللہ کی لوگ کیا کہیں گے۔ اس مسلمان یہ ہرگز نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کبھی بھی سیدھی بات نہیں کہتے، لوگ تو کبھی بھی سیدھی بات نہیں کہتے۔ اس لیے فرمایا قل، آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیجئے انی علی بینۃ من ربی، یقیناً میں ایک مضبوط دلیل پر قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط نظریے پر کھڑا ہوں۔ مسلمان نظریاتی قوم ہے، مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، ہمیں جو کہا جاتا ہے نا بنیاد پرست، ہمیں تانا دیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید بنیاد پرست کو یہ، ہر مسلمان بنیاد پرست ہے، جو مسلمان بنیاد پرست نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ ہماری بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہے، ہماری بنیاد قرآن کریم ہے۔ تو مسلمان ایک نظریاتی قوم ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا بھائی کیا ہے، ہمارا جو ملک ہے بھائی ایک نظریے پر بنا ہے کہ نہیں، ایک نظریے پر بنا ہے۔ مسلمان ایک نظریاتی قوم ہے، اسلام کا ہر شعبے میں اپنا نظریہ، تجارت ہو، عدالت ہو، حکومت ہو، گھر کی زندگی ہو، نظام تعلیم ہو، معاشرتی زندگی ہو۔ مسلمان جو ہے ایک نظریاتی قوم ہے، جو مسلمان نظریاتی نہیں ہے، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ قوم نہیں ہے کہ جس ماحول میں رہے وہیں کی ہو کر رہ جائے، جہاں رہے وہیں کی ہو کر رہ جائے، نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حکم دیا، آپ لوگوں کو کہیے انی علی بینۃ من ربی، یقیناً میں مضبوط دلیل پر کھڑا ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ اور صرف اتنا نہیں، اگلی بات وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم اس کو جھٹلاتے ہو، ساری انسانیت اس کو جھٹلاتی ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کا جو پردہ ہے وہ ایک نظریہ ہے، ایک مسلمان کے چہرے پر جو داڑھی ہے وہ صرف بڑے ہوئے بال نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے۔ مسلمان اگر سر کے اوپر ٹوپی اور پگڑی رکھتا ہے وہ ایک نظریہ ہے۔ مسلمان اگر بڑی عید کے دن قربانی کرتا ہے وہ ایک نظریہ ہے۔ مسلمان اگر جنگ کرتا ہے وہ عام ملکوں کی طرح جنگ نہیں ہے، وہ جہاد ہے، ایک نظریہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے، ایک نظریہ ہے۔ مسلمان اگر حج کا سفر کرتا ہے تو وہ کوئی ٹور نہیں ہے، وہ کوئی سیر نہیں ہے، مسلمان کا ایک نظریہ ہے۔ اگر یہ حج عمرے پر اپنے سر کے بال کٹواتا ہے وہ ایک کون سا کام ہے مسلمان کا جس کے پیچھے نظریہ نہ ہو؟ بھائی جس کے پیچھے کوئی فلسفہ
نہ ہو. یہاں تک کہ مسلمان تو جب آپس میں ملتے جلتے ہیں سلام کرتے ہیں، بھائی سلام کے پیچھے ایک نظریہ ہے یا نہیں کہ صرف رسم ہے؟ دوسری قوم وہ ہیلو ہائے، وہ کیا بکواس ہے ہیلو ہائے، کیا معنی ہے اس کا؟ مسلمان جب ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا ایک نظریہ ہے. مسلمان تو جب کسی کی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کی فوتگی پر جو اعلان کرتے ہیں وہ اعلان نظریہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص وفات پا گئے ہیں. وفات کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ وفا سے ہے، یعنی فلاں شخص کو اللہ نے واپس لے لیا ہے. مسلمان موت کے اوپر جو اعلان کرتا ہے، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ فنا ہو گیا، یہ بھائی کیا ہو گیا، یہ جی یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ فلاں ہے. یہ اسلام کے لفظ نہیں ہے. مسلمان کوئی ڈیڈ نہیں ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ انتقال کا لفظی معنی کیا ہے؟ منتقل ہونا. بھائی انتقال کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہمارے کہتے ہیں نا زمین کے انتقال ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل. عربوں کے یہاں فوتگی پر بڑا زبردست اعلان کیا جاتا ہے. میں نے عرب ملکوں میں جب اعلان سنا نا پہلی مرتبہ، میں نے کہا واہ واہ، پورا اسلام کا نظریہ اس اعلان میں داخل کر دیا. وہ اعلان کر رہا تھا ایھا الناس انتقل عبد الرحمن الی جوار رحمت اللہ. لوگوں، عبد الرحمن اللہ کی رحمت میں منتقل ہو گیا. فلاں شخص کس کی رحمت میں منتقل ہو گیا دنیا سے؟ یا وہ کہتے ہیں ذمت اللہ، فلاں شخص اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا. یا یہ وہ کہتے ہیں الی جوار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے پڑوس میں جا بسا ہے. فلاں شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں جا بسا ہے. تو بھائی یہ جو جملہ ہے قرآن کا، یہ ٹکڑا جو میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، قرآن بڑے سادے سادے جملے، بڑی سادی سادی بات قرآن فرماتا ہے. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے یقیناً میں مضبوط دلیل پر کھڑا ہوں اپنے رب کی طرف سے، جس کو تم نہیں مانتے ہو. ہم ایسے نہیں ہندوؤں میں رہ کر ہندو، سکھوں میں رہ کر سکھ، عیسائیوں میں رہ کر عیسائی، دہریوں میں رہ کر دہریے. اس لیے مسلمان جہاں جاتا ہے یہ اپنی نماز، اپنا لباس، اپنا کلمہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، یہ نہیں کہ اچانک کہ مسلمان چینی زبان میں قرآن پڑھتے ہو. نہیں، مسلمان کسی بھی علاقے اور زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں کرتا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو انہی الفاظ میں پڑھتا ہے، چونکہ وہ اس کا نظریہ ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ ہے. اس لیے فرمایا انی علی بینۃ من ربی، میں مضبوط دلیل پر کھڑا ہوں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو. ما عندی، میرے پاس نہیں ہے وہ عذاب، ما تستعجلون بہ، جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو عذاب لانا ہے آپ کے پاس لے آؤ. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ کر سکنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ کس کے بس میں ہے؟ ہم ہر ظلم اور زیادتی کو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وہ اللہ، وہ پھر اس کا کہنا ہی کیا، اس کی شان ہی نرالی ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے. کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو آپ کے پاس عذاب ہے لے آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی عذاب نہیں. عذاب کے سارے اختیار تو کس کے پاس ہیں؟ اس کا عذاب جب حرکت میں آتا ہے جناب، قوم نوح کی طرح پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پناہ نہیں دیتی. اس کا عذاب جب حرکت میں آتا، ابو جہل جیسے بہادر بچوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ما عندی، میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، تم جس کے بارے میں جلدی مچاتے ہو. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. بھائی فیصلہ تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یہ تو بتیرا ہے، یہ تو دم کٹا ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، یہ 2-4 دن اس کے نعرے مارنے والے اور اس کے واہ واہ کرنے والے اور اس کے مداح، یہ 2-4 بندے اس کے ساتھ ہیں، 2-4 بندے اس کے ساتھ ہیں۔ اور شروع زندگی میں پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کی بیوی ایمان لائی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ابن قحافہ ایک ہی بندہ ہے، اور کون ہے؟ صدیق اکبر کو کی کنیت کیا ہے؟ ابن قحافہ۔ وہ کہا قحافہ کا بیٹا ہے، اور کون ہے؟ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور 2-4 غلام ہیں۔ اور بھائی مکی زندگی میں تھا ہی ایسے، مکی زندگی میں تھا ہی ایسے، کہا کرتے تھے جناب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ چند دن کا شور شرابہ ہے، اس کے بعد کس نے پوچھنا ہے؟ اس لیے تو قرآن کریم نے کیا فرمایا تھا؟ ان شانئک ھو الابتر۔ نبی جی جس نے آپ کی مخالفت کرنی ہے اس نے مٹنا ہے، اللہ نے آپ کو مٹانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف، آرڈر تو صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یقص الحق، اللہ حق بیان کرتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ کے فیصلے، ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ کے فیصلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلے ہوتے، پوری قرآن نے وہ بات کیا کہی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ لوگوں اگر اللہ تمہیں کوئی فضل پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے سر پہ ہو، پوری دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے مومن جو ہے وہ صرف اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کی مشکلات میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہے۔ یقص الحق، اللہ حق بیان کرتے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، لو ان عندی، اگر وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو میرے پاس ہوتا، لو اگر، ان یقیناً، عندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون به، وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ نبی صاف کہہ رہے ہیں عذاب میرے اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک کہا میں عذاب اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے، اولیاء اللہ اپنی مرضی سے کرامت ہے۔ اس لیے اللہ کے جو صحیح ولی ہیں وہ کرامت پر کبھی بھی ناز نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کرامت کے اظہار میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اگلی بات ذرا، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے اپنے جسم سے ظاہر ہونے والی خوبیوں پر کبھی اتراتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بھائی یہ جو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس میں میرا عمل دخل ہے؟ اگر میرا عمل دخل ہے تو یہ ایک ٹھنڈے گلاس کی مار ہے، 10 دن گلا نہیں چلتا، اس وقت کہاں جاتی ہے یہ آواز؟ اس وقت یہ کہاں جاتی ہے؟ 3 دن بخار چڑھے تو جناب اگلے دن جسم کام نہیں کرتا، تو اس وقت کہاں جاتی ہے یہ صحت؟ اس وقت یہ کہاں جاتی ہے صحت؟ بڑے مالدار آدمی یا کروڑوں پتی آدمی یا اچانک دل کی تکلیف ہوئی تو جناب کہاں گیا آپ کا پیسہ، کہاں گئے اسباب؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا میرے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واللہ اعلم بالظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں ہے ظلم کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف۔ آگے فرمایا وَعِندَهُ، اے نبی جی لوگوں کو بتا دیجئے، وَعِندَهُ، اسی اللہ کے پاس، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ غیب کی سارے راز اور سارے خزانے اور سارے چابیاں بھائی کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ غیبی نظام اللہ نے کسی کے اختیار میں
نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کا بس چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے عرض کیا تھا، جبرائیل آپ دیر سے آتے ہو، جلدی آیا کرو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا، ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا پر جا کے حضرت جبرائیل نے کیا کہا، جی ہمارا آخری سٹاپ آ گیا، ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو آرڈر ملتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ فرمائے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، نہیں جانتا ان غیب کے رازوں کو اس اللہ کے سوا۔ کبھی کبھی اللہ کوئی غیب کی چیز ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر کے ہاتھوں 3 واقعات حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ بھائی وہ یاد ہے نا 3 واقعات سورہ کہف والے، بچے کا، وہ دیوار والا اور وہ کشتی والا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او کاش میرے بھائی موسیٰ چپ رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور حضرت خضر نے کہا جی بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے، غیب کے تھوڑے سے راز اور سمجھ آ جاتے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا درخت سے کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اسے جانتے، اللہ اسے جانتے۔ لوگوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کا پتا بھی اللہ جانتے؟ تو حضور کی زندگی میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 واقعات ایسے ہیں۔ جب غزوہ احد ہوا نا، بھائی ذرا سننا میری بات توجہ سے، جب غزوہ احد ہوا تو ایک مومنین صحیح مسلمانوں کا ایک خاندان ایسا تھا جو پھسل گیا۔ صحیح مومن، صحیح صاحب، وہ اللہ کے نبی کے سچے صحابی تھے، وہ پورا گھر کا گھر تھوڑا سا پھسل گیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں، چونکہ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار یہ کہہ رہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے، مدینہ سے باہر اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی رائے بھی یہ تھی، نوجوان صحابہ نے اصرار کیا، فیصلہ ہو گیا میدان احد میں جا کے لڑائی لڑنی ہے۔ تو ایک مخلص خاندان، ان کو خیال آیا ہم نہیں جائیں گے، اندر بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور جب دیکھا اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو شرم آئی کہ یار اللہ کے نبی کو کیسے اکیلے چھوڑے اس مشکل لمحہ میں۔ آپس میں بیٹھ کے کہا ہم نہیں جاتے۔ پھر غیرت آئی، ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا نہیں یار اللہ کے نبی نکل پڑے، اکیلے اللہ کے نبی کو کیسے چھوڑے، نکل پڑے، اور ساتھ کہا کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا تھا۔ بھائی ساتھ کیا کہا؟ کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارا میدان احد میں آنے کو دل ہے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے نا، پیچھے سے آ کے، پنجابی کہنا پیچھوں آ کے رلے جدوں، جب پیچھے سے آ کے قافلے میں شامل ہوئے تو قرآن کی آیات گردش کر رہی تھی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ نبی جی آپ کے ماننے والوں میں سے ایک جماعت پھسل گئی تھی، ایک جماعت پھسل گئی تھی۔ اب یہ جو خاندان ہے یہ کانپ گیا کہ ہم تو رسوا ہو گئے، ہم تو کیا ہو گئے؟ رسوا ہو گئے، ہماری بزدلی کا وہی اتر گئی ہے ہماری بزدلی پر۔ لیکن جب انہوں نے اگلے جملے سنے نا تو ان کو سکون آ گیا، کوئی بات نہیں، اگر ایک کمزوری ہماری ذکر کی ہے تو آگے اللہ نے ہمارے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیا اپنا۔ قرآن نے آگے کہہ دیا واللہ ولیہما، لیکن اب وہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، چونکہ ان کا سرپرست کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ تھا۔ تو رسول اب سب کو پتہ چل گیا، تو درخت کا پتا بھی گرتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اس کا مشاہدہ تھا کہ دل میں خیال کیا، ادھر سے وہی آ گئی۔ بھائی ادھر سے کیا آ گئی؟ وہ حدیث میں ذکر ہے، وہ ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ بے ادبی کی، بڑے غم زدہ ہوئے، شکوہ کر، چونکہ سب کا مداوا اللہ کے نبی تھے، شکوہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
اور کچھ اشعار گنگناتے آ رہے تھے کہ اس بچے کے پیدا ہونے پر میں نے کیا کیا خوشیاں کی، میں نے کیا کیا اونٹ کو کیسے ذبح کیا، لوگوں کی عقیقے کی مہمانی کس طرح کی۔ اب وہ ٹوٹے دل سے جب بچے سامنے بولتے ہیں نا تو اس کی تکلیف کا باپ ہی کو اندازہ ہوتا ہے، اور اس وقت باپ اس حالت پر ہوتا ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کسی کو اللہ یہ تکلیف نہ دے۔ یہ بہت سخت تکلیفیں ہوتی ہیں انسان، یہ جس پر آتی ہیں اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ انسان اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کپڑا اٹھائیں تو پیٹ ننگا ہوتا ہے، تو بندہ اپنا پیٹ بھی ننگا نہیں کرتا اندر ہی اندر۔ اب وہ بابا جی بیچارے اپنے پتہ نہیں کیا کچھ خود ہی اپنے آپ میں اپنے کہتے ہیں زبان اور دل کے درمیان طوفان برپا تھا، زبان اور دل کے درمیان طوفان برپا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی سے جب شکایت کی بیٹے کی تو حضور نے فرمایا بڑے میاں راستے میں جو کچھ دل اور زبان کے درمیان طوفان تھا وہ تو ذرا سناؤ، کچھ اشعار گنگنائے تھے تم نے۔ اب وہ حیران رہ گئے، وہ حیران رہ گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل بتا کے گئے ہیں آپ کے ٹوٹے دل کی کیفیت۔ تو بھلا وہ ان کو جو مزہ آتا ہوگا نا بابا کہ درخت سے پتا بھی گرے اللہ اس کو جانتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایسی مشاہدے کی ہیں۔ اس لیے بھائی یہ باتیں 100% سچی ہیں۔ ہمارے دلوں میں خیالات کا جو طوفان امڑتا ہے اور اگلے دن خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کل فجر کی نماز میں گھر سے آتے آتے کیا سوچا ہے، ہمیں تو یہی یاد نہیں رہتا کل کون سی صورت پڑھی ہے یا سنی ہے فجر کی نماز میں، تو خیالات کہاں یاد رہتے ہیں۔ لیکن بھائی اللہ کو ان کا علم ہے یا نہیں؟ اللہ کو ہے۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ، درخت سے نہیں کوئی پتا گرتا الا یعلمها، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے۔ ولا رطب، نہ زمین کی تہوں میں کوئی تر چیز ہے، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز ہے، ہاں الا فی کتاب مبین، وہ کھلی کتاب میں محفوظ ہے، وہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں ایک بات بھی بیان فرمائی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے بیٹے اللہ کی ذات سے غافل نہ ہونا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا نیٹ ورک مجھے دیکھ نہیں پا رہا، یہ نہ سمجھنا۔ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، سرسوں کا دانہ بہت ذرہ سا ہوتا ہے، چھوٹا سا سرسوں کا دانہ۔ اگر تو سرسوں کے دانے کو کسی پہاڑ کے دامن میں چھپائے، کسی سمندر کی تہ میں چھپا آئے، کسی صحرا کے کونے کدڑے میں چھپا آئے، اور کسی فضا کی بلندیوں میں کہیں چاند پر رکھائے جا کر، اور تو یہ سمجھے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یأتی بها اللہ، اللہ جل جلالہ لمحوں میں اس چھپائے ہوئے ذرے کو تیرے سامنے لے آئیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، دو صفتیں بڑی، اللہ لطیف ہیں، پوری کائنات کی لطافت کو اس کا پتہ ہے، خبیر اور کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس نے فرمایا الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر، کوئی درخت کا پتا، کوئی دانہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کے علم میں نہ ہو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، ابھی درمیان میں ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا